الحمد لله الواحد المتفرد المتنزه عن الحدوث والعيوب والنقصان الذي جعل رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عالما بالكليات والجزئيات مما يكون وما كان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه في كل نفس ولمحة وآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اور کہنے والے نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ رہنمائے دین و سنت ہے امام شافعی، مقتدائے قوم و ملت ہیں امام شافعی، عاشق محبوب داور نائب خیر البشر، عاشق محبوب داور نائب خیر البشر، پے کرے حق و صداقت ہے امام شافعی. مصطفیٰ سر الہ شاہ دنا کے فیض سے، مصطفیٰ سر الہ شاہ دنا کے فیض سے مشعل راہ ہدایت ہے امام شافعی. اور مجتہد ایسا کہ جس پر خود ہے نازاں اجتہاد، مجتہد ایسا کہ جس پر خود ہے نازاں اجتہاد، وہ فہیم دین و سنت ہے امام شافعی. اور چھوڑ ہر کس لیے کرتا ہے تو فکر عبث، چھوڑ ہر کس لیے کرتا ہے تو فکر عبث، تیرے سر پر بن کے رحمت ہے امام شافعی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا شفیعنا یوم الجزا. آخری جمعہ میں کل خطاب میں اس فقیر نے اجتہاد اور مجتہدین کی تاریخ کا ایک مختصر خاکہ اور پس منظر پیش کیا تھا، اور یہ بتانے کی سعادت حاصل کی کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس پائے کے علماء صحابہ میں کثرت سے تھے جنہیں مجتہدین کہا جاتا ہے، جن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ نئے درپیش مسئلے میں قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. پھر تابعین کا زمانہ آیا، پھر تابعین کے زمانے میں بھی علماء میں وہ خاص طبقہ رہا جو سارے علماء پر فوقیت رکھتا ہے اور جسے مجتہدین کی جماعت کہتے ہیں. ان علماء نے اپنے زمانے کے تقاضوں کو پورا کیا اور اپنے زمانے میں درپیش نئے مسائل کا حل ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے نکالا. اور جو دوسری عوام مسلمین تھے انہوں نے ان مسائل میں ان علماء سے فتویٰ پوچھا، اور ان مجتہد علماء اور فقہاء نے جو جواب دیا اس پر بے چون و چرا عمل کیا. اسی کو تقلید کہتے ہیں. پھر تبع تابعین کا زمانہ آیا، اس زمانے میں بھی یہی ہوا. تو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے ان تین خیر القرون میں، ان تین بہترین زمانوں میں قولی اور عملی طور پہ مسلمان اس بات پر متفق تھے کہ جو اس لائق نہیں کہ وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالے تو وہ کسی امام مجتہد سے فتویٰ پوچھے، اس کا مذہب معلوم کرے اور بے چون و چرا اس پر عمل کرے. اور یہی عمل عوام میں صحابہ کا تھا، یہی عمل عوام تابعین کا تھا، اور یہی عمل عوام تبع تابعین کا تھا. اور کسی بھی مجتہد اور کسی بھی امام نے، نہ صحابہ میں سے نہ خلفائے راشدین نے کبھی اس پر انکار کیا، نہ عشرہ مبشرہ نے کبھی اس پر انکار کیا، نہ تابعین تبع تابعین میں سے کسی امام نے اس پر انکار کیا. کسی کی ذات پر اعتماد کر کے اس کے قول کو بغیر دلیل کے مان لینا، یہ ہے تقلید. تو تقلید پر عمل صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں تھا، اور اس پر اجماع عملی تھا، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا. امام غزالی اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے اپنی اپنی اصول فقہ کی کتابوں میں جو لکھا ہے
کہ سب سے پہلے بغداد کے بعض معتزلی گمراہ لوگوں نے تقلید کا انکار کیا. کہا نہیں، ہر عام آدمی پہ لازم ہے ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالے، کسی امام کی تقلید جائز نہیں. سب سے پہلے بغداد کے بعض معتزلیوں نے اور قدریہ فرقے سے متعلق بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے اجماع کے خلاف دعویٰ تھا. لہٰذا اس دعوے کے غلط ہونے میں اور گمراہی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اور اکابر علماء اہل سنت نے تقلید کے وجوب پر اجماع کو نقل کیا کہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ لوگ جو اس بلند پائے کے نہیں کہ وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسائل نکالے تو وہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کریں. اور پھر میں نے بتایا کہ اس سلسلے میں جب تبع تابعین کا آخری دور اور تبع تابعین کا زمانہ آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ائمہ مجتہدین پیدا ہونا کم ہو گئے ہیں، اور جیسے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے زمانہ گزرتا جا رہا ہے تو مجتہدین کی تعداد کم ہو رہی ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو العمر ہے یعنی ائمہ مجتہدین ان کی اطاعت کرو، اماموں کی پیروی کرو. تو اگلے زمانوں میں جب ائمہ مجتہدین پیدا نہیں ہوں گے اس وقت عوام کیا کرے گی؟ وہ اولی الامر منکم جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے اماموں کے شاگردوں نے ان کے مذاہب اور ان کے اقوال و فتاویٰ کو لکھنا شروع کیا. اس سلسلے میں تقریباً 11 مذاہب کتابی شکل میں آئے، لیکن اللہ کی شان یہ 4 صدی ہجری آتے آتے باقی 7 مذاہب ختم ہو گئے اور 4 مذاہب باقی رہ گئے جو آج تک باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت کے قریب تک باقی رہیں گے. سارے اہل سنت 4 صدی ہجری آتے آتے ان 4 مذاہب کی تقلید پر جمع ہو گئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث صحیح میں فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، کہ جب تم امت میں فتنے فرقے اور اختلاف دیکھو تو تم پر سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرنا لازم ہے. ایک روایت میں فرمایا سرکار نے اتبعوا السواد الأعظم فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ عَنِ الْجَمَاعَةِ شُذَّ فِي النَّارِ، مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، بڑی جماعت کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو بڑی جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں بھی الگ ہو کے جائے گا. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہے، اور سواد اعظم کا اس بات پر 4 صدی ہجری کے بعد سے آج تک اتفاق ہے کہ تقلید کی جائے تو امام ابو حنیفہ کی جائے یا امام شافعی کی جائے یا امام مالک کی جائے یا امام احمد ابن حنبل کی جائے. ان 4 اماموں کی تقلید پر سواد اعظم کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے. فرماتے ہیں اب اگر کوئی ان 4 اماموں کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہ ہے، وہ بد مذہب ہے. عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید میں شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے. میں شاہ ولی اللہ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بر صغیر ہند و پاک میں بنام اہل سنت جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو امام اور پیشوا اور بزرگ مانتے ہیں، تو ان کا حوالہ منکرین پر بھی حجت ہے. اسی طریقے سے اور بھی بے شمار ائمہ اور علماء نے مذاہب اربعہ کی تقلید پر اجماع نقل کیا ہے کہ وہ مسائل جو قرآن و حدیث میں بالکل واضح بیان کر دیے گئے، جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا، نکاح کو حلال کیا، نماز میں رکوع ہے، سجدہ ہے. ان مسائل میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ مسائل قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے اور ان مسائل پر اجماع ہے. تقلید ان مسائل میں ضرورت پیش آتی ہے جیسے وضو میں نیت کرنا فرض ہے یا سنت ہے، نماز میں رکوع میں سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا، ہاتھوں کو اٹھانا یہ چاہیے یا نہیں چاہیے، فلاں جانور کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے. اس طرح کے وہ مسائل کہ جن پر اجماع نہیں ہے، جو قرآن و حدیث میں بالکل واضح بیان نہیں ہوئے، ان مسائل میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے. اور ایسے ہی مسائل سے متعلق قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، یعنی ائمہ مجتہدین سے پوچھو. تو آج اگر ہمیں تقلید کرنی ہے ان مسائل میں تو سوائے اس کے چارہ نہیں کہ ہم ان 4 مذاہب ہی میں سے کسی ایک کی تقلید کریں، اس لیے کہ اگرچہ صحابہ کے زمانے میں بہت سارے امام مجتہد گزرے، 4 خلفاء امام مجتہد تھے. عشرہ مبشرہ میں سے بھی حضرت سعد ابن ابی وقاص وغیرہ امام مجتہد تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم اجمعین، حضرت عمرو ابن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم. عبداللہ نام کے یہ 5 صحابہ مشہور مجتہد صحابہ میں سے ہیں.
اور تابعین میں بھی بہت سارے مجتہد گزرے، حضرت امام زین العابدین، حضرت سعید ابن مسیب، حضرت خواجہ حسن بصری اور دیگر بہت سارے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی مذہب لکھا نہیں گیا، محفوظ نہیں کیا گیا۔ ہاں تبع تابعین کے زمانے میں جن ائمہ کا مذہب لکھا گیا، جیسا کہ حضرت سفیان ثوری کا مذہب لکھا گیا، حضرت سفیان بن عیینہ کا مذہب لکھا گیا، امام اوزاعی امام شام کا مذہب لکھا گیا، حضرت اسحاق ابن راہویہ کا مذہب لکھا گیا، حضرت لیث ابن سعد کوفی کا مذہب لکھا گیا، حضرت ابن جریر طبری کا مذہب لکھا گیا۔ لیکن زمانہ گزرا اور 4 صدی ہجری آئی تو ان سب ائمہ جن کے مذاہب لکھے گئے، ان کے ماننے والے ان 4 مذاہب کی طرف رجوع کر گئے، اور سارے دیگر مذاہب والے 4 مذاہب کی تقلید پر متفق ہو گئے، اور باقی مذاہب جو ہے وہ پھر آگے نہ بڑھے۔ یہ اللہ کی شان کہ آج باقی یہ 4 مذاہب ہے، تو اب تقلید ممکن ہے ان 4 مذاہب ہی کی، کسی اور مذہب کی تقلید ممکن نہیں، کیونکہ کوئی اور مذہب موجود نہیں۔ تو تقلید واجب ہے، اور یہ وجوب تبھی ادا ہو سکتا ہے کہ جب ان 4 میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے۔ پھر یہ میں نے عرض کیا تھا جمعہ میں، اس کی مختصر خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اب ایک سوال اعتراض ہے، میں نے بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر فرقہ حق پر ہو، حق ایک ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ حق کے بعد نہیں ہے مگر گمراہی، یعنی حق سے ہٹے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ملنا، حق سے ہٹیں گے تو گمراہی کے علاوہ اور کچھ نصیب میں نہیں آئے گا۔ حق ایک ہی ہے اور حق کے علاوہ نہیں ہے مگر گمراہی، قرآن کا اعلان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائے گے، ایک جماعت حق پہ ہوگی۔ یہ وہ جماعت ہے جو میرے اور صحابہ اور میرے عقیدے پر ہوگی، اس عقیدے پر ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو حق ایک ہے، لیکن یہاں عقیدے میں مراد ہے کہ عقیدے میں حق ایک ہے، اور عقیدے میں جو اختلاف کرے گا وہ یا تو گمراہ ہوگا یا کافر ہوگا۔ عقیدے میں اختلاف کرنا زحمت ہے، لیکن عقیدے میں اتفاق کے ساتھ اگر فروعی اور فقہی مسائل میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو ہرگز زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں بھی آپس میں فروعی مسائل میں اختلاف ہوا، مگر صحابہ نے آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے کو ان فروعی اختلافات کی وجہ سے تان و تشنی کا نشانہ نہ بنایا۔ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں بھی بڑے بڑے اماموں میں آپس میں اختلاف ہوا۔ حدیث میں آیا، امام بہقی نے اس کو روایت کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ امام سیوطی نے بھی اسے نقل کیا جامع صغیر میں، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہاں امت کے فقہی مسائل کا اختلاف مراد ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ خندق کے فوراً بعد صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بنو قریظہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا، چونکہ انہوں نے جنگ خندق کے دوران بدعہدی کی اور مسلمانوں سے ان کا امن کا معاہدہ ہو چکا تھا، اس کے باوجود انہوں نے جنگ خندق کے دوران کافروں کا ساتھ دیا۔ تو جب جنگ خندق ختم ہوئی اور سارے باطلوں کا جو اتحاد تھا، کئی قبائل کا اتحاد مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا، جب اللہ نے انہیں تتر بتر کر دیا اور مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہتھیار اتارنے چاہے اپنے کاشانے میں، کہ اتنے میں جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کی پہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ آپ اس وقت تک ہتھیار نہ اتاریں جب تک کہ ان دھوکے باز یہودیوں کی سرکوبی نہ کریں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ایک جماعت کو بلایا اور بنی قریظہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ بنو قریظہ کی سرکوبی کے لیے جس جماعت کو بھیجا تو ہدایت فرمائی، حکم دیا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ ہی میں۔ اب صحابہ چلے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، تو بعض صحابہ نے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی، یہ کہا کہ اگر بنو قریظہ تک جائیں گے تو جب تک کہ عصر کی نماز قضا ہو جائے گی سورج ڈوب جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مطلب ہے کہ اتنی جلدی کرو، کوشش کرو کہ عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے بنو قریظہ میں پہنچو اور عصر کی نماز ادا کرو وہیں پر۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر وقت نکل رہا ہے تو راستے میں نہ پڑھو، وقت کم ہے ہم یہیں پڑھ لیں گے۔ مگر صحابہ کی ایک جماعت نے اجتہاد کیا اور کہا کہ اگرچہ قرآن میں آیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، لیکن خاص آج کے عصر کی نماز کے لیے الگ حکم ہے۔ آج کے عصر کی نماز مستثنا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی عصر کی نماز ہم نہ پڑھیں مگر بنو قریظہ ہی میں۔ اور حضور کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی ہوتی ہے، لہٰذا ہم
عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھیں گے، اگرچہ سورج ڈوب جائے ہماری نماز قضا نہ ہوگی۔ انہوں نے اجتہاد کیا اور عصر کی نماز کو جمع کیا اور بنو قریظہ میں نماز ادا کی۔ جب واپس آئے سارا حال کہہ سنایا اور یہ واقعہ بھی بیان کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر یہ فروعی مسائل میں اختلاف زحمت ہوتا اور ایک گروہ گنہگار ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے میں ضرور ایک فریق کا ساتھ دیتے، کہتے نہیں تم نے صحیح کہا، اور ایک فریق کو سے توبہ کرواتے کہ نہیں تم نے غلطی کی۔ لیکن صحیح بخاری کے الفاظ ہے فلم یعنف احدا، کسی کو بھی کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، امت کے سارے اماموں کا اجماع ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کسی واقعے کو بیان کیا جائے اور آپ اس پر سکوت فرمائیں تو اس کا مطلب وہ واقعہ درست ہے اور ایسا کرنا جائز ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ اجتہاد میں اگر اختلاف ہو جائے تو یہ زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابن ماجہ، نسائی شریف، ابو داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے، اور اس کی صحت پر اجماع ہے محدثین کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مجتہد حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور وہ اپنے اجتہاد میں اور فیصلے میں درست ہو جائے تو اس کو دگنا اجر ہے، ایک اجر اس کے اجتہاد کا، دوسرا اجر درستگی کو پانے کا، اور اگر وہ خطا کر جائے تب بھی اس کو ایک اجر ہے۔ یعنی اجتہادی خطا پر کوئی مواخذہ اور گناہ نہیں ہے بلکہ اجتہاد کرنے کا اس سے ثواب ملے گا۔ تو اماموں کا جو آپس کا اختلاف ہے یہ اجتہادی اختلاف ہے، یہ رحمت ہے۔ الحمدللہ سارے امام عقیدے میں متفق ہیں، سارے اماموں کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے اور جس کی ترجمانی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جس کا اعلان قرآن نے کیا۔ تو عقیدے میں اور بنیادی نظریے میں اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ کل بھی اتفاق تھا، آج بھی اتفاق ہے، اور صبح قیامت تک اتفاق رہے گا جب تک روئے زمین پر سنیوں کا وجود رہے گا۔ جو اختلاف کرے گا وہ سنیت سے خارج ہو جائے گا، جو اختلاف کرے گا وہ سنیت سے خارج ہوگا۔ سنی عقیدے کا اختلاف کرنے والے کے اختلاف کرنے سے کچھ نہ بگڑے گا۔ حدیث متواتر ہے، متواتر المعنی کہا ملا علی قاری نے اس حدیث کو۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، مخالفین اس کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے، ہمیشہ غلبے پہ رہے گا۔ علامہ طیبی نے شرح مشکات میں فرمایا کہ اگرچہ یہ غلبہ حجت اور دلیل کے اعتبار سے ہو، حکومت اور طاقت کے اعتبار سے نہ ہو، بعض اوقات اہل سنت جو ہے وہ مغلوب بھی ہوئے سیاسی اعتبار سے، لیکن دلیل اور حجت کے اعتبار سے ہمیشہ اہل سنت غالب رہے ہیں۔ تو علامہ طیبی فرماتے ہیں اگرچہ یہ غلبہ حجت اور دلیل کے اعتبار سے ہو، اہل حق ہمیشہ بد مذہبوں پر بھاری پڑیں گے، ان پر غالب رہیں گے۔ لا یضرهم من خالفهم، مخالفین ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے۔ حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ اسی پر رہیں گے، یعنی حق پر قائم رہیں گے، اہل باطل پر غالب رہیں گے۔ تو یہ تو ہونا ہے، یہ تو حدیث متواتر ہے، اور حدیث متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صغار تابعین میں سے ہیں، یعنی تابعین کے آخری دور کے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبیین الصحیفہ میں روایت نقل فرمائی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بچپنے میں کوفہ میں مجمع عام میں دیکھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں اور ان کی داڑھی میں لال خضاب لگا ہوا ہے، اور باقی حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام دار ہجرت ہے، امام عشق و محبت ہے، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب سفر کر کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کر کر کے لوگ اپنے اونٹوں کو تھکا ماریں گے، لیکن فلا یجدون عالما اعلم من عالم المدینہ، لیکن ہرگز مدینے کے ایک عالم سے بڑا عالم کسی کو نہیں پائیں گے۔ اور علماء فرماتے ہیں یہاں جس عالم مدینہ کی تعریف کی گئی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ سن 150 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد مکہ شریف میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام تاج الدین سبکی جو امام تقی الدین سبکی کے بیٹے ہیں، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں انہوں نے جو تحقیق فرمائی امام شافعی کے نسب کی، تو اس کے مطابق امام شافعی کی والدہ ہاشمی سیدہ تھی، ہاشمی تھی، لیکن دیگر تذکرہ نگاروں نے کہا کہ وہ قبیلہ ازد سے تعلق رکھتی تھی، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الازد ازد اللہ، کہ یہ تو اللہ کا پسندیدہ قبیلہ ہے۔ بہرحال امام شافعی کی والدہ بھی اونچے خاندان سے تھی، حسب اور نسب میں جو ہے وہ قبیلہ قریش کے قریب ترین تھی۔
اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد جو تھے بنی مطلب سے تھے. مطلب یہ عبد مناف کے دوسرے بیٹے ہیں. ایک بیٹے ہاشم ہیں, دوسرے بیٹے مطلب ہیں. ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب کے بیٹے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین, اور ان کے بیٹے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبد مناف کے بیٹے مطلب کی اولاد سے ہیں, یعنی بنی مطلب سے ہیں. چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام ہے محمد, کنیت ہے ابو عبداللہ. ان کے والد کا نام ہے ادریس, ان کے والد کا نام ہے عباس, ان کے والد کا نام ہے عثمان, ان کے والد کا نام ہے شافع. شافع جو ہے انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے شافعی کہلائے ہمارے امام. اور حضرت شافع جو ہیں ان کے والد ہیں صائب. حضرت صائب جنگ بدر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ایمان لے آئے. اور ان کے بیٹے شافع جو تھے, صائب کے بیٹے, وہ ابھی بچے تھے, ابھی غیر ممیز چھوٹے بچے تھے, وہ بھی اسی وقت جو ہے ایمان لے آئے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے داداؤں میں دو صحابہ کرام ہیں, ایک حضرت شافع اور ایک ان کے والد صائب. ان کے والد ہے عبید, پھر ہے عبد یزید, پھر اس کے بعد ہے ہاشم. یہ ہاشم وہ ہاشم نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہیں, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہاشم کے بھائی مطلب کے بیٹے ہیں ہاشم, جو امام شافعی کے داداؤں میں ہیں. پھر ان ہاشم کے والد ہیں مطلب, ان کے والد ہیں عبد مناف. تو عبد مناف پر حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مل جاتا ہے. اور بنی ہاشم کی طرح بنی مطلب کی بھی بہت فضیلت ہے. ابتداء اسلام میں سابقین اولین میں سے تھے بنی مطلب. جب بہت زیادہ مسلمانوں پر دباؤ تھا اور کفار مکہ کا بہت زیادہ ظلم و ستم تھا, اس وقت بنی ہاشم کے ساتھ ساتھ بنی مطلب بھی ایمان لائے تھے بہت سارے. اور وہ بنی مطلب جو ایمان نہیں لائے تھے وہ خاندانی محبت کی وجہ سے بنی ہاشم کا ہر وقت ساتھ دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ شعب ابی طالب میں 3 سال تک جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خاندان بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا کہ ان کے ساتھ نہ دھندا کاروبار کیا جائے, نہ ان کے ساتھ رشتہ داری کی جائے, نہ ان کے ساتھ میل محبت کا کوئی تعلق ہو, جب شعب ابی طالب میں گھاٹی میں بنی ہاشم محصور ہو گئے تو خاندانی محبت کی وجہ سے وہ بنی مطلب کے لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی جو ہے بنی ہاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں ہو گئے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ان میں جو ایمان لائے تھے وہ تو تھے ہی ساتھ میں. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی مطلب کو بہت نوازا ہر مقام پر اور بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی. ایک مرتبہ فرمایا بنو ہاشم و بنو المطلب ہاکذا, فرمایا ایک جان دو قالب ہیں, اس طریقے سے دونوں ایک ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بہت سارے ائمہ مجتہدین نے یہ فتویٰ دیا کہ چونکہ بنی ہاشم اور بنی مطلب یہ تمام قبائل میں سب سے افضل ہیں, اسی لیے ان کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا جائز نہیں, کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے, اور یہ دو قبائل اس قدر بلند مرتبے پر فائز ہیں کہ ان کے شایان شان نہیں کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے. اگرچہ دیگر ائمہ نے کہا نہیں صرف بنی ہاشم ہی کے ساتھ یہ مسئلہ خاص ہے, لیکن امام شافعی اور بہت سارے ائمہ نے کہا بنی ہاشم اور بنی مطلب دونوں کا یہ شرف اور فضیلت ہے کہ ان کے لیے جو ہے زکوٰۃ جائز نہیں ہے. تو بنی مطلب کے بھی بہت سارے فضائل ہیں, اور الحمدللہ بنی مطلب ہی میں ہمارے اور آپ کے امام حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. ادریس ابن عباس جو تھے امام شافعی کے والد, یہ مکہ میں غربت کا دور تھا, تو رزق حلال کی تلاش میں آپ کچھ دنوں کے لیے جو ہے ملک شام کے علاقے فلسطین میں غزہ اور اسکلان کے علاقے میں آپ تشریف لے گئے کہ وہاں کچھ روزی روزگار کا انتظام ہو جائے, دھندا کاروبار کے طور پہ. ان کے ساتھ ان کی بیوی امام شافعی کی والدہ بھی گئیں, اور وہیں پر غزہ نامی بستی میں, آج جو غزہ پٹی ہے یہ بہت بڑی ہے, اس زمانے میں ایک چھوٹی بستی تھی اسی علاقے میں, اور قریبی شہر جو بڑا تھا وہ اسکلان تھا. تو اسکلان کے نواح میں غزہ نامی بستی تھی, وہاں پر سن 150 ہجری میں حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش عمل میں آئی. یہ وہ سال تھا 150 ہجری جب کوفہ میں سراج الامہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پردہ فرمایا. یہ وہی سال تھا. اگرچہ امام نووی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہی دن تھا, لیکن دن ثابت نہیں ہے, ہاں وہ سال ثابت ہے کہ جس سال امام ابو حنیفہ نے پردہ فرمایا اسی سال حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش ہوئی. پیدائش کے بعد ان کی والدہ ان کو لے کر مکہ آئیں, غزہ میں پیدا ہوئے, پھر اسکلان لائے گئے, اس کے بعد مکہ آئیں, اور دوسری روایتوں کے مطابق یہ یمن گئی اپنے مائکے, پھر وہاں سے جو ہے ان کے چاچا جو ہے مکہ سے آئے اور اپنے بھتیجے کو اور اپنی بھابھی کو کہا, گزارش کی کہ وہ مکہ آ کر بسیں. اس طریقے سے پھر بچپنے ہی میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ پہنچے.
اب یہیں پر آپ نے ہوش سنبھالا اور مکہ کے اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی. آپ کے مکتب کے استاذ اور تھے, اعلیٰ تعلیم کے استاذ اور تھے. مکتب میں جب آپ پہنچے تو اس وقت حال یہ تھا کہ جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے وہ کچھ نہ کچھ فیس دیتے, کچھ نہ کچھ ہدیہ استاذ کو دیتے. امام شافعی کی والدہ کے پاس ہدیہ دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا, اس قدر غربت تھی. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استاذ کی غیر موجودگی میں بچوں کو وہ سبق پڑھانا شروع کیا جو سبق استاذ پڑھا کر گئے تھے. تو بچوں کو بہت جلدی سبق یاد ہونے لگا اور استاذ کی بہت ساری محنت بچنے لگی. تو استاذ امام شافعی سے بڑے خوش ہوئے اور کہا بیٹے تم کچھ اجرت نہ دو, تم اجرت دیتے تو مجھے وہ فائدہ نہ ہوتا جو تمہارے اس عمل سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. یہ آپ کی ذہانت تھی. 7 سال کی عمر میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا. اور قرآن مجید کی زبان کون سی زبان ہے؟ زبان رسول ہے. لغت قریش ہے قرآن مجید کی زبان. وہ لغت قریش جو قریشی مکہ شریف میں گھر گھر میں بولا کرتے تھے, جو امام شافعی کی مادری زبان ہے, جو امام شافعی کے گھر کی زبان ہے. چاروں اماموں میں یہ فضیلت و شرف اور کسی کو حاصل نہیں کہ قرآن بھی اور حدیث بھی امام شافعی کے گھر کی زبان میں ہے, امام شافعی کی مادری زبان میں ہے. چاروں اماموں میں واحد حضرت امام شافعی کو یہ شرف حاصل ہے, اور خاندان رسالت سے واحد چاروں اماموں میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث صحیح میں فرمایا لا تسبوا قریشا فإن عالمها يملأ طباق الارض علما, کہ قریش کو برا نہ کہو اس لیے کہ قریش کا ایک عالم روح زمین کو علم سے بھر دے گا. اور لوگوں نے دیکھا کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے علم کے جواہر پارے بکھیرے تو نہ صرف آپ کے مقلدوں کو فائدہ ہوا بلکہ دوسرے اماموں نے بھی اس سے استفادہ کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے تک اجتہاد کے اصول اور قواعد یہ منضبط نہیں ہوئے تھے اور کتابی شکل میں جو ہے لکھے نہیں گئے تھے کہ کن اصول و قواعد کی روشنی میں کوئی امام اور کوئی مجتہد قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالے اور اصول و قواعد ٹوٹنے نہ پائے, کیونکہ ہر چیز کا ایک دائرہ اور کرائٹیریا ہے. اس دائرے سے کوئی باہر جا کے کام کرے گا تو وہ درست نہیں ہے. تو یہ اصول و قواعد ائمہ مجتہدین جانتے تھے, ان کے سینے میں تھا, لیکن ان اصول و قواعد کو الفاظ کا جامہ کسی نے نہیں پہنایا تھا. یہ شرف حضرت سیدنا امام شافعی کو حاصل ہوا. سب سے پہلے بغداد میں آپ نے کتاب الرسالہ لکھی مذہب قدیم کے اصول پر, اور یہ کتاب الرسالہ ایسی مقبول ہوئی کہ دیگر مذاہب کے فقہا نے اس کتاب الرسالہ کو سامنے رکھ کر اپنے اماموں کے اصول و قواعد کو لکھا اور مرتب کیا. اسی لیے امام ابو ثور فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے جو بھی کاغذ اور قلم اٹھائے گا اس کی گردن پر حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا احسان ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصول و قواعد فقہیہ کو زبان عطا فرمائی تاکہ کوئی گمراہ اور بد مذہب اپنی مرضی سے اپنے غلط اور من گھڑت اصولوں سے قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے کی کوشش کر کے قوم کو گمراہ نہ کرے, بلکہ اگر کوئی غلط اجتہاد کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہے تو اصول و قواعد امت کو دے دیے کہ ان اصول و قواعد کی روشنی میں اس کی پکڑ کرنا, اور کہیں بھی وہ امت کو غلط لے جانے کی کوشش کرے تو اس کا کلا کما کرنا. یہ وہ احسان ہے اور یہ وہ شان ہے کہ جو اللہ نے حضرت امام شافعی کے حصے میں رکھی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ امام شافعی کا خاصہ ہے. بہت سارے وہ خواص ہیں, بہت ساری وہ خصوصیات ہیں جو اللہ نے تنہا حضرت امام شافعی میں جمع فرمائی. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اصول فقہ پر کتاب لکھی اور اصول فقہ کو زبان عطا فرمائی. اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام لغت عرب میں حجت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اختلاف ہو کہ عربی زبان میں یہ قاعدہ کیسا ہے یا یہ لفظ کیسے ادا کیا جائے, یا عربی زبان میں یہ لفظ یوں کہا جائے یا یوں کہا جائے, جب اختلاف ہو تو پھر ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کا کلام عربی زبان میں حجت ہے, ان کے کلام میں کیا ہے اس کے موافق عمل کریں گے. تو انہی اعلام اور اساتین میں سے ایک ہیں حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اہل عرب میں اور عربی ادیبوں میں جب اختلاف ہوتا تھا تو وہ امام شافعی کے کلام کو دیکھتے, آپ کے اشعار اور آپ کی کتابوں کو دیکھتے, اور آپ کے اشعار اور کتابوں میں جیسی عربی ہوتی اسی پر اعتماد کرتے اور اپنے اختلاف کو ختم کیا کرتے. کسی نے حضرت امام شافعی کے کلام پر اعتراض کیا, کسی شعر پر اعتراض کیا, کہا کہ یہ فصاحت سے گرا ہوا ہے, تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ اے معترض, کیا تو نہیں جانتا کہ امام شافعی کے کلام پر اعتراض کر کے تو نے خود اپنے آپ کو غیر معتبر قرار دے دیا, اس لیے کہ امام شافعی کا کلام عربی زبان میں حجت اور دلیل ہے, اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ شان ہے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شفيعنا يوم الجزاء. معزز سامعین کرام, حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن میں جب آپ مکتب سے آگے بڑھے تو آپ نے مقامی علماء سے علم حاصل کیا, اور خاص طور سے مفتی مکہ
حضرت مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو محدث بھی تھے، امام مجتہد تھے، ان کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کیا، اور 13 سال کی آپ کی عمر ہونے تک مسلسل آپ ان سے علم حاصل کرتے رہے، اور جب وہاں سے فارغ ہوئے تو آپ نے عالم مدینہ کی شہرت سنی تھی، یعنی امام دارالہجرہ، امام مدینہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے آپ نے کسی سے عاریتاً آپ کی کتاب موطا شریف ادھار لی، اور 9 راتوں میں موطا شریف حفظ کی۔ اتنی ضخیم کتاب ہے موطا امام مالک۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو روایت بیان کی اسے موطا امام محمد کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ امام مالک ہی کی تصنیف ہے جسے درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے ایک راوی امام محمد ابن حسن ہے، یعنی امام محمد جو امام اعظم کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں وہ امام مالک کے بھی شاگرد ہیں، تو انہوں نے موطا کو امام مالک سے حاصل کی، تو موطا امام محمد بھی دراصل موطا امام مالک ہی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موطا حضرت امام شافعی نے 9 راتوں میں حفظ کی۔ اس کے بعد جب وہ عازم سفر ہوئے اللہ کے بھروسے پر، آپ کے پاس زیادہ سفر نہ تھا، آپ کے جسم پر جو کپڑا تھا وہی لباس تھا اور لباس نہ تھا، نہ سواری بھی نہ تھی، ماں بھی اللہ والی تھی، اور اللہ پر ایسا کامل بھروسہ تھا کہ اللہ کے حوالے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ودا کر دیا۔ جب آپ نکلے تو اللہ نے آپ کے لیے انتظام فرمایا، کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اور جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم دین کے طالب کو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت یوں ہی چھوڑ دے۔ ایک قافلہ جو گزرنے لگا مدینہ کی طرف، اس قافلے کے سردار نے امام شافعی کو دیکھا تو دعوت دی۔ اس وقت لوگ بڑے سخی ہوا کرتے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہا ہوں امام مالک کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے سواری کا اونٹ بھی دیا اور کہا کہ تم ہمارے ساتھ سفر کرو گے، اور راستے میں کھانا بھی دیا اور سارے اسباب مہیا کیے۔ تو جو اللہ کے بھروسے اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے، مگر بھروسہ پختہ ہونا چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو عالم بننے بھیجیں گے تو وہ کمائے گا کیا، کھائے گا کیا؟ یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے لوگوں کا، اس لیے ایسی بات کرتے ہیں۔ کوئی اپنی محنت سے تھوڑی کماتا کھاتا ہے، کوئی اپنا دماغ لگا کر اور اپنی تدبیر سے تھوڑی اپنی روزی حاصل کرتا ہے۔ محض اللہ کی تقسیم اور محض اللہ کی تقدیر سے روزی ملتی ہے، کسی کے ذاتی حکمت اور تدبیر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ محض اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے۔ تو جس کا بھروسہ اللہ پر ہو، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر امام شافعی مدینے میں پہنچے، حضرت امام مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب موطا زبانی سنانے لگے تو امام مالک بھی ان کے طرز ادا، جو امام شافعی کی جو زبان تھی اور جو مکہ کی پیور جو عربی تھی، قریشی لب و لہجہ جو تھا، یہ وہ لب و لہجہ تھا جو زبان رسالت کا لب و لہجہ تھا۔ امام مالک نے جب یہ لب و لہجہ سنا تو جھوم اٹھے۔ حدیث رسول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اور آپ کے لب و لہجے میں سنانے والا ایک شاگرد ان کو ملا، اور ایسے جھومے، ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ چند بیٹھکوں میں جب تک انہوں نے امام شافعی سے پوری موطا نہ سن لی، امام مالک کو چین نہ آیا۔ پوری موطا امام مالک نے حضرت امام شافعی کی زبان سے سنی اور انہیں وہ لطف آیا، اور پھر امام شافعی کو اپنے خاص شاگردوں میں آگے کی صف میں جگہ دینے لگے، اور حضرت امام شافعی پر امام مالک نے وہ شفقت فرمائی اور وہ مہربانی فرمائی کہ کسی دوسرے اور شاگرد پر وہ شفقت اور مہربانی نہ فرمائی۔ بڑے اللہ والے تھے امام مالک، بڑے قلندر قسم کے عاشق تھے کہ عمرا اور وزراء جو ہے بڑے بڑے تحائف دیا کرتے، قیمتی گھوڑے دیا کرتے، عمرا اور وزراء ہی خرید سکتے تھے، ایسے قیمتی اونٹ اور گھوڑے ان کو تحفے میں دیے جاتے، مگر وہ سب کچھ بانٹتے تھے۔ مدینے میں انہوں نے کبھی بھی سواری پر چلنا گوارا نہ کیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر تھے، امام مالک کو چند گھوڑوں اور اونٹوں کا تحفہ آیا، سارے کے سارے امام شافعی کو ہبا کر دیے۔ امام شافعی نے فرمایا حضرت اپنے لیے ایک سواری تو رکھ لے۔ فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں میری سواری اس سرزمین کو روندے جس سرزمین پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، اور جس سرزمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا بوسہ لیا ہے۔ یہ ان کا عشق کا رنگ تھا، ان کی نرالی شان تھی۔ ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ مدینے میں بھی سواری پر سوار ہونا جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، مگر ان کا عشق تھا کہ انہوں نے ادب اور احترام کا وہ مظاہرہ کیا کہ وہ جو ہے ان کی شان ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کی یہ ایک دلیل ہے۔ تو حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک کے انتہائی قریبی تھے، اور امام شافعی بھی امام مالک سے اتنی محبت کرتے تھے کہ عارضی طور پہ کچھ دنوں کے لیے تو آپ نے مکہ کا سفر کیا، گھر والوں سے مل کر آ گئے طالب علمی کے زمانے میں، اور ایک روایت کے مطابق طالب علمی ہی کے زمانے میں جب امام مالک کے پاس تھے کچھ دنوں کے لیے یمن بھی جا کر آئے تھے اپنے چاچا کے ساتھ، لیکن
زیادہ تر وقت جو ہے اور اکثر وقت جو ہے حضرت امام شافعی نے امام مالک کے پاس گزارا، اور جب تک امام مالک کا وصال نہیں ہو گیا تب تک امام شافعی نے امام مالک کی بارگاہ کو نہیں چھوڑا۔ مسلسل 16 سال تک امام شافعی امام مالک کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اس وقت امام شافعی کی عمر 29 سال ہو گئی تھی۔ 13 سال کی عمر میں حاضر ہوئے اور 16 سال تک مسلسل امام مالک کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ 29 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو امام مالک نے پردہ فرمایا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کی مرضی کہ نجران کا جو ہے قاضی بنایا گیا۔ 4 سال تک حضرت سیدنا امام شافعی نے 5 سال تک نجران کے قضاء کی ذمہ داری سنبھالی، اور اس قدر زبردست عدل و انصاف کی مثالیں پیش کی کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ حیرت زدہ رہ گئے، اور وہاں پر جو عدل و انصاف کا نظام بگڑا ہوا تھا تھوڑے ہی دنوں میں سدھر گیا۔ حتیٰ کہ جو کرپٹ لوگ تھے جن کا حقہ پانی بند ہو گیا تھا وہ امام شافعی کے دشمن ہو گئے اور امام شافعی کے خلاف سازش کی، یہاں تک کہ آپ کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے جب آپ کو بغداد شریف دارالخلافہ بھیجا گیا اور ہارون رشید کے دربار میں آپ کی حاضری ہوئی تو ہارون رشید بلا شرکت غیر پورے عالم اسلام کا تنہا خلیفہ تھا، اور بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی ہیبت والا ہارون رشید۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے بہادر اور سورما اور بڑے بڑے سپہ سالار جنگجو بات کرنے سے ان کی زبانیں لڑکھڑا جاتی۔ امام شافعی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور اپنی خود وکالت کی، اپنے مقدمے کی پیروی خود کی۔ تھوڑے ہی دیر میں خلیفہ ہارون رشید کا دل آپ کے احترام سے بھر گیا اور اس نے آپ کو آزاد کر دیا اور آپ کی عزت کی اس نے، اور حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ ایسے جلیل القدر شخصیت کی میزبانی کے لائق آپ ہی ہیں، آپ انہیں اپنے گھر لے جائیں اور ان کی میزبانی فرمائیں۔ یہ پہلا وقت تھا کہ جب حضرت امام شافعی کی ملاقات حضرت امام محمد بن حسن سے ہوئی، اور امام محمد بن حسن اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام میں بڑے محبت کے تعلقات استوار ہوئے۔ دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کو سکھایا بھی، ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا بھی، یہاں تک کہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ امام محمد نے آخری وقت میں جب امام شافعی نے دوسرا سفر کیا بغداد کا تو اس وقت اپنی ساری کتابیں امام شافعی کو تحفے میں دے دی۔ اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے امام محمد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تھے۔ تو بغداد شریف میں یہ پہلا موقع تھا جب امام شافعی پہنچے تھے، اور کچھ کتابوں میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے اسی دوران اپنی بیوی زبیدہ سے غصے میں آ کر کچھ کہہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا غصے میں، بیوی نے، چہیتی بیوی تھی، میاں بیوی میں نوک جھوک ہوتی ہے، تو کہا تم جہنمی۔ تو شوہر نے کہا اگر میں جہنمی تو تجھ پر 3 طلاق۔ اللہ اکبر۔ اب غصے میں اپنی شاہی کے زوم میں جو ہے اس نے کہہ دیا، لیکن بعد میں وہ پچھتانے لگا، رونے لگا کہ ارے میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ اب علماء اور ائمہ کے پاس فتویٰ لے جایا گیا، بڑے بڑے وقت کے محدثین اور علماء اور مجتہدین جو ہے ان کے بارگاہ میں اس سوال کو پیش کیا گیا کہ طلاق ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی۔ سب نے یہی کہا کہ اگر آپ جنتی ہیں تو طلاق نہیں ہوئی، اور اگر آپ جہنمی ہیں تو طلاق ہو گئی، لیکن اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، لہٰذا ہم جواب دینے سے عاجز ہیں۔ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس سوال کو پیش کیا گیا تو امام شافعی نے علم کے مرتبے اور وقار کو بتانے کے لیے ہارون رشید سے کہا کہ میں جواب دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ پہلے تم تخت سے اتر کر نیچے یہاں آ کر کھڑے رہو، اور میں تخت پر سوار ہوں گا اور پھر تم سائل بن کر سوال کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے عمرا اور وزراء سے بھی ہیبت میں نہیں آتے، کسی دنیا والے کی، دنیا دار کی دولت یا اس کے دنیاوی دبدبے کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، بلکہ ایسے ایسے باجبروت اور ایسے ایسے زبردست بادشاہوں اور عمرا کو بھی جو ہے وہ علم کی تعظیم کرنے پر مجبور کر دیا کرتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تخت پر سوار ہوئے، ہارون رشید نے سوال کیا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تم جہنمی ہو، تو میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر 3 طلاق، تو کیا واقعی طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ تم نے کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کیا، اس گناہ کو کرنے پر تمہاری قدرت بھی تھی، اس گناہ کو کرنے سے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہ تھی، نہ کہ کوئی اس پر واقف ہو رہا تھا کہ تمہیں شرم آئے، اور نہ ہی کوئی اور شخص تھا جو تمہیں روکتا، محض اللہ کے خوف سے تم اس گناہ سے باز آئے ہو؟ تو ہارون رشید نے غور کیا، تھوڑی دیر کے بعد کہا ہاں میری جوانی میں میری ایک کزن تھی، ایک رشتہ دار دور کی بہن تھی، بڑی حسین و جمیل تھی اور میں اس سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ ایک بار اتفاق یہ ہوا کہ محل میں وہ اکیلی تھی اور میں اکیلا تھا اور کوئی تیسرا نہ تھا، اور اگر میں چاہتا، اور وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، میں چاہتا تو میں معاذ اللہ بدفعلی کرتا
اور کوئی ہمیں دیکھنے والا نہ تھا، نہ کوئی روکنے والا تھا. وہ بھی چاہتی تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن جب میں اس کے قریب جانے کا میں نے ارادہ کیا تو اچانک مجھے اللہ یاد آیا، اور محض اللہ کے خوف اور اس کے عذاب کے ڈر سے میں اس کام سے باز رہ گیا. میں فوراً وہاں سے باہر چلا آیا اور نماز میں کھڑا ہو گیا اور سجدے میں سر رکھ کے رونے لگا. محض اللہ کے خوف سے میں اس گناہ سے باز آیا. حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو میں فتویٰ دیتا ہوں، جا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. اب جو دوسرے علماء تھے انہوں نے فوراً سوال کیا کیسے طلاق نہیں ہوئی، اس فتوے کی دلیل کیا ہے بتاؤ. حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے حضور حساب کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرے اور رب کے ڈر سے اپنی خواہش کو گناہ سے روکے، اپنے نفس کو گناہ سے روکے، تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے خوف سے ڈرے اور گناہ سے باز رہے تو اس کے لیے ایک نہیں جنتان، دو جنتیں ہیں. تو اگر یہ سچا ہے تو یہ جنتی ہے قرآن کی روح سے، اور جب جنتی ہے تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. سارے علماء اش کر اٹھے اور حضرت امام شافعی کی علمی برتری کو سب نے تسلیم کیا. حضرت سیدنا امام شافعی، وقت زیادہ ہو رہا ہے اگر میں تفصیل سے آپ کی زندگی کے واقعات کو بیان کروں. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2 سال بغداد میں رہے. اس کے بعد پھر آپ مکہ شریف میں واپس آئے اور تقریباً 10 سال مکہ شریف رہے. اور اس دوران جو ہے آپ نے اپنے مذہب کی تدوین فرمائی، اصول و قواعد کو مہذب و مرتب کیا، فتاویٰ دیے، بہت ساری کتابیں لکھی، قرآن و حدیث میں غور کر کے بہت سارے مسائل کا حل کیا. اور جب آپ مکہ شریف میں تھے تو پورے عالم اسلام سے لوگ آتے تھے حج کے لیے اور عمرہ کے لیے آتے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کرتے اور آپ سے علم حاصل کرتے. اور ان 10 سالوں میں دور دراز سے آنے والے آفاقیوں کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین کی سے سیراب کرتے اور ان کی پیاس بجھاتے. اس طریقے سے پوری دنیا میں اور پورے عالم اسلام میں امام شافعی کا علم پھیلا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا تھا کہ قریش کا ایک عالم روح زمین کو علم سے بھر دے گا، اس ارشاد کو حقیقت ہوتا ہوا دنیا نے دیکھا جب پورے مسلسل 10 سال تک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کعبے کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے اور دنیا بھر سے آنے والے فتاویٰ کا جواب دیا کرتے تھے. اس طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علم کی دھاک اور علم کا شہرہ پوری دنیا میں پھیلا. اور یہ وہ وقت تھا کہ آپ کے مرتبے کا کوئی امام اور عالم موجود نہ تھا. آپ اپنے وقت کے اس زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے. اس کے بعد پھر اللہ کی شان کہ پھر جو ہے آپ نے سفر کیا، بغداد کا سفر کیا. پھر اس کے بعد آپ مختلف اسفار ہیں، بڑی تفصیل ہے ان کی. آخر عمر میں جب آپ بغداد کے آخری سفر میں تھے، 3 سفر بغداد کے کیے. دوسرے اور تیسرے سفر میں حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علمی استفادہ کیا. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے علم میں وہ ترقی کی کہ خود امام مجتہد بن گئے. اور آپ نے خود اصول و قواعد میں بھی اجتہاد کیا امام احمد ابن حنبل نے. یہی وجہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے ماننے والوں کا بھی ایک الگ مذہب ہے، مذہب حنبلی. تو حضرت سیدنا امام شافعی کی بارگاہ میں حضرت امام احمد ابن حنبل نے جو تربیت پائی، اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ جب مامون الرشید کے ظلم و جور کا زمانہ آیا، یہ خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا تھا اور معتزلی ہو گیا تھا، بد مذہب ہو گیا تھا، اور تلوار کے زور سے معتزلی مذہب وہ پھیلانے لگا تھا. اس وقت جو بھی اس کے موافق بات کرتا اسے انعام و اکرام سے نوازتا، اسے بڑی بڑے مرتبوں پر فائز کرتا، اور جو بھی اس کا ویرودھ کرتا اور اہل سنت کے سچے عقیدے کا اعلانیہ بلند کرتا تو اس کو جیل میں ڈال دیتا، شہید کرا دیتا، کوڑے برستے. تو بہت سارے علماء اور ائمہ نے رخصت پر عمل کیا اور وہ روپوش ہو گئے یا خاموش ہو گئے. جب امام احمد ابن حنبل کو اس نے پکڑا اور امام احمد ابن حنبل کو گھیرنے کی کوشش کی تو اس نے سوچا کہ یہ نحیف و ناتواں شخص یہ مجھ سے کیا لڑ سکتا ہے اور یہ کیا میرے آگے بات کرے گا. کہا بتاؤ کہ قرآن مجید جو ہے یہ کیا ہے، کہو کہ قرآن مجید جو ہے یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام اور اس کی صفت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل جلال میں آئے اور بھرے دربار میں اس کو للکار کر کہا سن، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کلام اس کی صفت ہے اور یہ غیر مخلوق ہے. اور شدت کے ساتھ جو ہے جلال کے ساتھ عقیدہ اہل سنت کا اظہار کیا. اس نے دباؤ دیا، ڈرایا، مگر اس کے سامنے ڈرے نہیں، یہاں تک کہ اس نے آپ کو قید میں ڈال دیا. اور پھر ہر روز آپ پر کوڑے برسائے جانے لگے اور روزانہ یہی سوال کیا جاتا کہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے جیسا کہ معتزلیوں کا باطل عقیدہ ہے. مگر امام احمد ابن حنبل جو ہے عقیدہ اہل سنت پر ڈٹے رہے اور قید اور بند کی صحبتوں سے گھبرائے نہیں، اور آخر تک جو اس پر قائم رہے. اللہ کی شان کہ
کہ اللہ نے انہیں اس امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزارا، اور وہ زمانہ بھی آیا کہ مامون الرشید ہلاک ہو گیا، اس کی مامونیت ختم ہو گئی، اور پھر سے اہل سنت کا دور آیا، امام احمد ابن حنبل باعزت بری کیے گئے، اور بہت سارے بزرگوں کے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور بشارت دی کہ احمد ابن حنبل کو اللہ نے جو ہے اپنا قرب خاص عطا کیا ہے، اور بے حساب کتاب انہیں اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ امام احمد ابن حنبل کا جو یہ کارنامہ ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یہ امام شافعی کے ایک شاگرد ہیں، تو جب شاگرد کی استقامت کا یہ عالم ہے تو استاذ کی شان کیا ہوگی۔ دیکھیے، ہر بزرگ اور ہر عالم اور ہر ولی اور ہر صحابی ہمیشہ بد مذہبوں سے نفرت کرتا رہا ہے، گمراہوں اور بد مذہبوں سے اہل سنت کے علاوہ دوسرے فرقے والوں پر شدت کرتا رہا ہے اور نفرت کرتا رہا ہے۔ آپ کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے کہ کسی بزرگ نے کسی بد مذہب کی بد مذہبی کو جاننے کے باوجود اس کی تعظیم کی ہو یا اس کا احترام کیا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جو کسی بد مذہب کو عزت دے گا تو گویا کہ اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی۔ یعنی جس طرح اسلام کی بنیاد کو ڈھانا یہ حرام گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح بد مذہب کی تعظیم بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ جو صادقین میں سے ہے، ہرگز ہرگز وہ بد مذہب کو عزت نہیں دے گا، نہ کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے۔ اور اس معاملے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسوہ آپ سماعت فرمائیں۔ چنانچہ امام ابو بکر بیہقی مشہور محدث ہیں، ان کی حدیث کی کتابوں سے آج دنیا بھر میں حوالے دیے جاتے ہیں۔ سنن کبریٰ للبیہقی، سنن صغریٰ للبیہقی، دلائل النبوہ للبیہقی، کتاب الاعتقاد للبیہقی، کتاب المناقب، کتاب مناقب الشافعی و آدابہ وغیرہ، ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، پورے عالم اسلام میں چھپتی ہے، اور بنام اہل سنت شیعوں کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، وہ سارے فرقے امام بیہقی کو مجتہد امام اور بزرگ مانتی ہیں، اور یہ امام شافعی کے مقلد ہیں۔ حضرت امام بیہقی سند صحیح کے ساتھ اپنی کتاب مناقب الامام الشافعی میں یہ امام شافعی سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ کان الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ شدیدا علی اہل الالحاد و اہل البدع، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملحدوں اور گمراہوں اور بد مذہبوں پر سختی فرمانے والے تھے، نرمی کرنے والے نہیں تھے بلکہ سختی فرمانے والے تھے۔ آگے فرماتے ہیں مجاہرم ببغضہم و ہجرتہم، کہ ان سے بغض اور نفرت کا اعلانیہ اظہار کرتے، اعلانیہ نفرت کا اظہار کرتے، وہ ہجرتہم، اور ان سے اعلانیہ قطع تعلقی فرماتے۔ آج کچھ لوگ ہیں اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، مگر بد مذہبوں سے بیزاری کے اظہار میں مداہنت سے کام لیتے ہیں، اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرتے ہیں، لیکن حضرت امام شافعی کی کیا شان تھی؟ مجاہرم ببغضہم و ہجرتہم، کہ اپنی نفرت کا اعلانیہ اظہار کرتے بد مذہبوں سے، اور بد مذہبوں سے اعلانیہ قطع تعلقی کرتے۔ یہ امام شافعی کا اسوہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہی کتاب مناقب الامام شافعی ہے، اس میں ایک شخص آیا، حفص الفرد اس کا نام لکھا ہوا ہے، حفص الفرد، یہ بد مذہب تھا، جہمیہ سے تھا۔ امام شافعی سے مناظرہ کیا، منہ کی کھائی، جب وہ خائب و خاسر ہو کر گیا تو امام شافعی نے فرمایا کہ اے میرے شاگردو سنو، کہ اگر کوئی شخص تہامہ کے پہاڑوں کے برابر گناہوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ اس شخص کی گمراہیوں میں سے کسی گمراہی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ یعنی گمراہ اور بد مذہب کی گمراہی کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ عمل کے سارے گناہوں پر بھاری ہے۔ اسی طریقے سے طریقہ محمدیہ میں بھی صاحب طریقہ محمدیہ نے یہ بات لکھی ہے، امام غزالی نے جو ہے منہاج العابدین میں یہ لکھا ہے کہ شرک اور کفر کے بعد تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ گمراہی اور بد مذہبی کا گناہ ہے۔ یہاں مراد وہ گمراہی اور بد مذہبی ہے جو کفر کی حد تک نہیں پہنچتی۔ جو گمراہی اور بد مذہبی کفر کی حد تک پہنچتی ہے، اس کے گناہ کا تو، اس کی شناعت کا تو کیا پہنچنا۔ یہاں اس گمراہی کا ذکر ہے جو کفر کی حد تک نہیں پہنچی ہے مگر گمراہی بد مذہبی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کفر و شرک کے بعد گمراہی اور بد مذہبی کا گناہ تمام گناہوں سے بڑھ کے ہے، حتیٰ کہ قتل اور زنا اور نماز کو ترک کرنے سے بھی بڑا گناہ گمراہی اور بد مذہبی کا گناہ ہے۔ کوئی گمراہ ہو جائے، بد مذہب ہو جائے، وہ اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اس کے برابر وہ جو ہے کوئی بد عمل اس کے گناہ کی برابری نہیں کر سکتا، اس قدر بڑا گنہگار ہے گمراہ اور بد مذہب۔ تو وہ گمراہ اور بد مذہب جس کی گمراہی کفر کی حد میں داخل ہو چکی ہے،
جو ضروریات دین کا منکر ہے، کہتا ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، اور خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، جیسا کہ قاسم نانوتوی دیوبندی نے تحذیر الناس میں لکھا، اور سارے دیوبندی جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت اس کی تقلید میں یہی کہتے ہیں۔ تو یہ تو ضروریات دین کا انکار ہے۔ ایسے بد مذہب مرتد ہیں، اور ان کی قباحت و شناعت کیا ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو پاگلوں اور جانوروں سے تشبیہ دے تو ایسے بد مذہبوں کے عذاب کی شدت کیا ہوگی ہم اور آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ مرتد ہے اور خالدین فیہا ابدا کی وعید کے تحت ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ اسی طریقے سے خلیل، جیسا کہ اشرف علی تھانوی نے گستاخی کی تھی، اور خلیل احمد امبیٹوی نے کہا براہین قاطیہ میں کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ نبی کی صریح توہین و گستاخی ہے۔ تو ایسے گستاخ بد مذہب تو مرتد ہیں، اور ان کی یہ تو جہنم میں ہمیشہ جلیں گے۔ ان کی قباحت و شناعت کا کیا عالم ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام شافعی تو ان بد مذہبوں پر شدت فرماتے ہیں جن کی گمراہی ابھی کفر کی منزل تک نہیں پہنچی، تو جب امام شافعی ان پر اتنی شدت فرماتے ہیں تو وہ گمراہ بد مذہب جن کی گمراہی بد مذہبی کفر کی منزل میں داخل ہو گئی ہے، امام شافعی کے نزدیک وہ کیسے گئے گزرے ہوں گے، اس کا ہم اور آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، حضرت سیدنا امام شافعی سے حضرت امام بویتی نے سوال کیا، اس روایت کو نقل کیا سند کے ساتھ سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے، کہ امام بویتی نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا، اصلی خلف الرافضی، کیا میں رافضی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ امام شافعی نے فرمایا لا تصلی خلف الرافضی، تو رافضی کے پیچھے نماز مت پڑھ، ولل قدری، اور نہ قدری کے پیچھے، ولل مرجی، اور نہ مرجی کے پیچھے۔ مرجیہ ایک فرقہ تھا، قدریہ ایک فرقہ تھا، رافضی ایک فرقہ تھا۔ یہ جو مشہور 3 فرقے اس وقت تھے، سارے فرقوں کا نام لے کر کہا کہ صرف رافضی ہی نہیں، ان میں سے کسی بھی بد مذہب کے پیچھے تو نماز مت پڑھ، کسی کو بھی اپنا امام نہ بنا۔ اگر امام شافعی کے زمانے میں یہ وہابی اور دیوبندی ہوتے اور امام شافعی دیکھتے جو کچھ یہ اولیاء انبیاء کی گستاخی کرتے ہیں، تو ضرور امام شافعی یہ بھی فرماتے ولل وہابی، اور وہابی کی بھی کبھی اقتدا نہ کرنا۔ تو جو سچا شافعی ہوگا یقیناً وہ بد مذہبوں پر سختی کر رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے امام بہقی ایک اور روایت نقل فرماتے ہیں امام شافعی کے حوالے سے اسی کتاب المناقب میں، اور پوری سند بھی بیان کر رہے ہیں، ہوائی فائرنگ نہیں بلکہ محدث ہیں، اور محدثین کے طریقے پر سند بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ایک شخص امام شافعی کے پاس آیا اور گمراہی اور بد مذہبی کی باتیں کرنے لگا، تو امام شافعی جلال میں آئے اور اس کے سینے پر اپنی لات ماری، وہ چاروں شانے چت ہو گیا، سختی کے ساتھ ڈانٹ کر کہا قم یا زندیق، اے زندیق اٹھ کھڑے ہو جا۔ تو یہ شدت ہے امام شافعی کی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بزرگ نے بد مذہب کے بارے میں کہا اس کو میرے سلام کا جواب نہ دینا، کسی بزرگ نے بد مذہب کی جنازے میں شرکت نہ کی، کسی بزرگ نے بد مذہب کو دیکھا تو راستہ بدل لیا، لیکن امام شافعی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے بد مذہب کے سینے پر لات ماری اور چاروں شانے چیت کر دیا، اس قدر اس کو ذلیل کیا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ سنت سے ایسی محبت کرتے تھے کہ سنت میں رخنا ڈالنے والے بد مذہبوں پر شدت کیا کرتے تھے۔ تو جو جتنا سنت اور عقائد اہل سنت کا درد رکھے گا اتنا زیادہ وہ بد مذہبوں سے نفرت کرے گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت ہی نے بد مذہبوں پر شدت شروع کی؟ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ انہیں امام بہقی کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، انہیں امام شافعی کی سیرت کو دیکھنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے تو صرف ترجمانی کی ہے، یہ مسلک تو امام شافعی کا ہے، یہ مسلک امام ابو حنیفہ کا بھی ہے، یہ مسلک امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کا بھی ہے، یہ مسلک صحابہ اور تابعین کا ہے۔ تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین بلکہ اولیاء نے بد مذہبوں پر شدت کی ہے اور ان سے قطع تعلقی کی ہے۔ اسی کی ترجمانی بریلی کے امام نے کی کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب کوئی اپنے آپ کو فخر سے شافعی کہے، ہم شافعی ہیں، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ گمراہوں بد مذہبوں کو دعوتوں میں بلاتا ہے اور اس کی میزبانی کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے۔ حقیقت میں سچا شافعی وہ ہے، سچا سنی وہ ہے کہ جو بد مذہبوں سے دور و نفور ہوگا اور اس سے نفرت کرے گا۔ یا رسول درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس مختصر وقت میں اور مجھ جیسے کم علم طالب علم کے علم کی یہ مجال نہیں ہے، نہ میری زبان اور میرے بیان میں وہ طاقت ہے کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح ٹھیک بیان کر سکوں،
یہ تو ٹوٹے پھوٹے انداز میں نے جو بھی بیان کیا، یہ میں نے خراج عقیدت پیش کرنے کے طور پہ بیان کیا کہ اللہ کے ان نیک بندوں کے مدح خوانوں میں ہمارا بھی نام آ جائے، اور ان کی محبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کل میدان حشر میں ان کی جماعت میں ہمیں بھی شامل کرے، اور ان کے صدقے میں ہمارا بھی خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا گیا اللہ اسے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام کے لیے۔